السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الحجرات، آیت نمبر 10۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما بے شک، المؤمنون مومن تو، اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بینا درمیان، اخویکم اپنے دو بھائیوں کے، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک ایمان والے کا جو رشتہ ہے، ایک انسان جو ایمان لے آئے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لے، تو اس کا جو ہے دوسرے انسان سے جو اللہ کو مانتا ہے، تو وہ اس سے ایک ایمان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسا رشتہ ہے؟ جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں، یہ رشتہ ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح جو شخص ایمان لے آتا ہے، جو اللہ کو ایک مان لیتا ہے، تو پھر وہ دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص علاقے کا ہو، یا کسی خاص رنگ کا ہو، یا کسی خاص نسل کا ہو، یا کسی خاص گروہ یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی خاص ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی خاص خطے سے تعلق رکھتا ہو۔ یعنی ایمان کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ ایک دفعہ انسان اس میں داخل ہو جائے تو وہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں، کہیں پہ بھی رہتے ہوں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسلی، انٹرنیشنلی یا عالمگیری کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا، پہلا رشتہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو جیسے ہمیں آپس میں اپنے سگے رشتوں میں، اپنے سگے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح سے دینی بہن بھائیوں کا بھی ویسا ہی خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی ویسے ہی نرمی اور ویسی محبت اور ویسی ہی خیرخواہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہیں پہ بھی دیکھو کہ تمہارے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا دو بھائی سے برات کیا ہے کہ ایمان دونوں جو ہے ایمان لانے والے، دونوں مومن ہیں، تو چاہے وہ کہیں پہ بھی رہتے ہوں، تمہاری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ تم نے ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دینی ہے، دوستی کرا دینی ہے۔ ان کے جو ڈفرینسز ہیں، ان کی جو دشمنیاں ہیں، ان کے اندر جو اختلافات ہو گئے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے، اور ان کو پھر سے ان کے مقصد کی طرف جوڑنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور دین کی خدمت کرنا، اور دین کو فروغ دینا، یعنی کہ دین کی بہتری کے لیے کام کرنا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کام تم کیوں کرو گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کام تم اس لیے کرو گے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو گے، کیونکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا نا، تمہارے دلوں کو جو نور بخشا ہے ایمان کا، وہ کس نے بخشا ہے؟ تو اللہ نے بخشا ہے۔ تو تم آپ اپنی آپس کی بغض کو، یا آپس کی سمجھ لیں کیئرلیسنس کو دور کر کے تم نے اللہ کے ڈر سے یہ کام کرنا ہے، کہ یہ نہیں کہ اچھا وہ اس سے لڑ رہا ہے تو چلو وہ اس کا معاملہ ہے تو میں خاموشی سے بیٹھا رہوں۔ نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بات پہ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بات پہ راضی ہوں گے کہ میں نے وہ کام کیا جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کریں، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو پھر ہم یہ کام ضرور کریں گے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسا بنائے کہ اگر کوئی آپس میں دو لڑ پڑیں تو ہم ان کی آپس میں صلح کرا دیں. صحیح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ جان پہ اٹیک کرتا ہے، نہ مال پہ، اور نہ ہی اس کی عزت پر. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یعنی اس کی انسلٹ کرے، اس کو بھی لٹل کرے، اس کو برا بھلا کہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنے والا بنائے اور اس آیت پر بالخصوص عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم بینگ اے مومن ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ایک دوسرے کے اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو ان کو دور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.